آج میں نے اپنی سسرال والوں کی دعوت رکھی تھی۔ ماں نے کہا اپنی غریب بہن کو بھی بلا لو۔ یہ سنتے ہی میری بیوی بھڑک اٹھی اور سب کے سامنے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں اپنی نند کو گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ میں خاموش کھڑا سب سنتا رہا کیونکہ میری بیوی ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور میرے گھر پر یونیورسٹی کا وہ دن میرے لیے بالکل عام سا تھا۔ میں روزانہ کی طرح اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور ذہن میں بس وہی پڑھائی اور گھر کی حالات کا بوجھ لیے یونیورسٹی کی طرف نکل پڑا۔ لیکن شاید تقدیر نے میرے لیے اس دن کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ میرے سارے ہی دوست وہاں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی اور وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کلاس شروع ہو چکی تھی لیکن ان لوگوں نے ضد کی کہ یار آج کلاس چھوڑ دیتے ہیں اور گارڈن میں چلتے ہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن پھر ان کے اصرار پر مان گیا۔ ہم سب گارڈن کی گھاس پر بیٹھ گئے اور ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ سارا بھی وہیں موجود تھی۔ سارا جو میرے گروپ کی سب سے الگ اور منفرد لڑکی تھی، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا لباس، اس کی گاڑی اور اس کا انداز ہی بتا دیتا تھا کہ وہ کس قدر امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہماری دوستی بہت اچھی تھی لیکن میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے جیسے ایک متوسط طبقے کے لڑکے میں دلچسپی لے سکتی ہے۔ ہم سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سارا نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما اور بہت خاموشی سے مگر پر اعتماد لہجے میں مجھے پرپوز کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ علی، میں تمہیں بہت وقت سے پسند کرتی ہوں اور تمہاری سادگی نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس رشتے کو شادی میں بدل دیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں بالکل ہکا بکا رہ گیا اور میری زبان جیسے تالوے سے چپک گئی ہو۔ وہاں موجود میرے سارے دوست بھی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے لیکن پھر اچانک شور مچ گیا۔ سب مجھے مبارکباد دینے لگے۔ کچھ دوست کہنے لگے کہ یار علی، تیری تو قسمت ہی کھل گئی ہے۔ تو نے تو جیسے کوئی لاٹری جیت لی ہو۔ اتنی امیر اور خوبصورت لڑکی تجھے پسند کرتی ہے۔ اب تو تیرے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے اور تو عیش کی زندگی گزارے گا۔ میں اب بھی صدمے میں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ سارا کی آنکھوں میں میرے لیے سچائی تھی مگر میرا ذہن الجھ گیا تھا۔ جب سارا وہاں سے چلی گئی تو میرے چند دوستوں نے مجھے ایک طرف بلایا اور کہنے لگے کہ دیکھ بھائی، ہم تیرے مخلص دوست ہیں، اس لیے تجھے ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ لڑکیاں جو اتنے امیر باپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ کبھی کسی کی عزت نہیں کرتی۔ یہ شادی کے بعد شوہر کو اپنا غلام سمجھتی ہیں اور اس کے گھر والوں کو حقیر جانتی ہیں۔ تو ساری زندگی اس کا نوکر بن کر رہے گا اور وہ تجھے اپنے اشاروں پر نچائے گی۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ تیرے گھر والوں کے ساتھ نباہ کر سکے گی؟ وہ کبھی نہیں کرے گی۔ وہ تجھے تیرے اپنوں سے دور کر دے گی۔ یہ باتیں سن کر میں ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا۔ ایک طرف سارا کی وہ معصومانہ محبت تھی جس نے مجھے زندگی میں پہلی بار خاص ہونے کا احساس دلایا تھا، اور دوسری طرف اپنے دوستوں کے وہ تلخ جملے تھے جو میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں سارا کی دولت میرے گھر کی سکون کو برباد نہ کر دے۔ میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی میں اس قابل ہوں یا پھر یہ محض ایک اتفاق ہے، یا شاید میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی ہے۔ میرا دل سارا کی طرف کھینچ رہا تھا مگر میرا دماغ مجھے خبردار کر رہا تھا کہ امیر لڑکی سے شادی کا مطلب اپنی انا اور غیرت کا سودا کرنا ہے۔ میں اس دن سارا وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں اس پرپوزل کو قبول کر کے اپنی قسمت بدل لوں یا پھر ان خدشات کی وجہ سے ایک سچی محبت کو ٹھکرا دوں جو شاید مجھے دوبارہ کبھی نہ ملے۔ میرے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب سارا نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے لہجے میں وہ سچائی مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اس پر یقین کروں، لیکن دوسری طرف وہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میں واقعی اس کا غلام بن کر نہ رہ جاؤں۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی اور میں بس یہی سوچتا رہا کہ زندگی کی اس اہم موڑ پر لیا گیا میرا ایک فیصلہ میری پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ 2 دن اور 2 راتیں میں ایک عجیب ذہنی اذیت سے گزرا تھا۔ میری بستر کی سلوٹیں گواہ تھیں کہ میں نے کتنی بے چینی میں کروٹیں بدلی تھیں۔ میرا دل ایک طرف کھینچتا تھا اور میرا دماغ دوسری طرف۔ مجھے بار بار اپنی ان دوستوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے امیر لڑکی سے شادی کے نقصانات گنوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے سارا کا وہ خوبصورت اور مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر کے حالات پر نظر ڈالتا تو میری غیرت مجھے جھنجھوڑ دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو لوگ یہی کہیں گے کہ علی نے دولت کی خاطر اپنی خودداری بیچ دی ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنی عزت اور غیرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بات کسی صورت گوارا نہیں تھی کہ کل کو کوئی مجھے یہ طعنہ دے کہ میں اپنی بیوی کے سہارے جی رہا ہوں، میرا گھر اس کے باپ کے پیسوں پر چل رہا ہے۔ آخرکار 2 دن کی اس شدید کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے انکار کر دوں گا، چاہے میرا دل کتنا ہی کیوں نہ دکھے۔ جب میں یونیورسٹی پہنچا تو سارا وہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک امید تھی اور اس کی آنکھوں میں میرے جواب کا انتظار تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور بہت آہستگی سے کہا،
اور بہت آہستگی سے اسے کہا کہ سارا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی جیسے وہاں وقت تھم گیا ہو، سارا کے چہرے کی وہ چمک ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں پل بھر میں آنسو بھر آئے۔ وہ ایک دم ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کہ علی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا میں نے کچھ ایسا کہہ دیا یا کر دیا جس نے تمہارا دل دکھا دیا ہے؟ وہ بار بار مجھ سے میری ناراضگی کی وجہ پوچھ رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا جن میں میرے لیے اتنی محبت اور سچائی تھی۔ میں نے اپنی نظریں چرا لیں کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اس کی طرف دیکھا تو میرا ارادہ کمزور پڑ جائے گا۔ سارا نے روتے ہوئے کہا کہ علی، اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، لیکن تم ایسے منہ نہ موڑو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ مسئلہ تمہاری ذات کا نہیں ہے بلکہ اس فرق کا ہے جو قدرت نے ہمارے درمیان رکھا ہے۔ وہ ایک کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جس نے زندگی کی ہر آسائش دیکھی تھی، اور میں اپنے بوڑھے باپ کی امیدوں کا واحد مرکز تھا جس پر پورے خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہمارے درمیان دولت کی ایک ایسی بلند دیوار تھی جسے میں اپنی پوری زندگی کی محنت سے بھی نہیں گرا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سارا دل کی بہت نیک ہے، وہ سچی ہے اور اس کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، لیکن میرا مردانہ وقار مجھے یہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ تھاموں جس کا معیار زندگی مجھ سے کوسوں دور ہو۔ سارا میرا ہاتھ پکڑے التجا کر رہی تھی کہ ہم مل کر سب ٹھیک کر لیں گے، لیکن مجھے اپنے دوستوں کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ایسی لڑکیاں شروع میں بہت محبت دکھاتی ہیں مگر وقت آنے پر اپنی اوقات یاد دلا دیتی ہیں۔ میں اس کی آنسوں سے پگھل تو رہا تھا مگر میری ضد اور میرا خوف میرے راستے کی دیوار بن گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے اس کی آنسو دیکھ کر ہاں کر دی تو کل کو جب ہماری لڑائی ہوگی تو وہ اپنی دولت کا رعب جھاڑے گی اور میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کر رہ جاؤں گا۔ وہ بار بار پوچھتی رہی کہ علی، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی دولت کو تم پر ترجیح دوں گی؟ لیکن میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس سے محبت تو کرتا تھا مگر اپنی انا کو اس محبت سے بلند سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ روتی رہی اور میں پتھر کا بت بنا رہا یہاں تک کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے احساس ہو گیا کہ میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میں نے صرف ایک لڑکی کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو ٹھکرا دیا ہے، لیکن اس وقت مجھے اپنی غیرت زیادہ عزیز تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ سارا جیسی لڑکی جو اپنے غرور کو مٹی میں ملا کر میرے سامنے رو رہی تھی وہ کبھی مجھے نیچا نہیں دکھا سکتی تھی۔ میں بس اپنے اس خود ساختہ خوف کا قیدی بن گیا تھا کہ امیر و غریب کا جوڑ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سارا وہاں سے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چلی گئی اور میں وہیں کھڑا اپنی جیت پر رو رہا تھا کیونکہ میں جیت کر بھی سب کچھ ہار چکا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان برپا تھا مگر باہر سے میں نے خود کو بہت مضبوط دکھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کہ میں کسی کے سامنے جھکا نہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے سب سے سچی انسان کو محض ایک اندیشے کی بنیاد پر خود سے دور کر دیا تھا۔ سارا کو انکار کیے 2 دن گزر چکے تھے اور یہ 2 دن میری زندگی کے طویل ترین دن ثابت ہوئے۔ ان 2 دنوں میں ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک نئی اذیت لایا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا کیونکہ جہاں نظر اٹھاتا وہاں سارا کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ ان 2 دنوں میں ایک بار بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی اور اس کی یہ خاموشی میرے دل میں خوف کے بیج بو رہی تھی۔ میں لاکھ کوشش کرتا کہ خود کو اپنی پڑھائی یا دوستوں کی باتوں میں مصروف کر لوں مگر میرا ذہن بار بار اسی ایک سوال پر اٹک جاتا تھا کہ سارا کہاں ہے اور کس حال میں ہوگی۔ مجھے رہ رہ کر اس کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے اپنی غلطی پوچھی تھی۔ میں نے اپنی انا کے خول میں بند ہو کر اسے ٹھکرا تو دیا تھا لیکن اب اس کے بغیر ایک ایک پل گزارنا میرے لیے محال ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے سارا کو فون کرنے کی بہت کوشش کی ہے مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس ذہنی کرب سے گزر رہی ہوگی۔ میں نے تو صرف اپنی غیرت اور انا کا سوچا تھا مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ سارا جیسی حساس لڑکی کے لیے میرا یہ انکار کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے دن جب میں یونیورسٹی پہنچا تو میرا ایک قریبی دوست بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ہانپتے ہوئے بتایا کہ علی، سارا ہسپتال میں داخل ہے اور اس کی حالت بہت تشویشناک ہے، اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور اپنی موٹر سائیکل اٹھا کر پاگلوں کی طرح اس ہسپتال کی طرف بھاگا جس کا پتہ میرے دوست نے دیا تھا۔ راستے بھر میں خود کو کوستا رہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اپنی جھوٹی انا کو ایک طرف رکھ دیتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ جب میں ہسپتال پہنچا اور اس کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اندر جاؤں، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
سارا جو ہمیشہ چہکتی رہتی تھی، جس کے چہرے پر ایک خاص چمک ہوا کرتی تھی، وہ ہسپتال کے سفید بستر پر بے جان پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی اور وہ مجھے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل جیسے پھٹ گیا ہو۔ وہ لڑکی جو کروڑوں میں کھیلتی تھی، جس کے ایک اشارے پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، وہ آج میری ٹھوکر کی وجہ سے موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑی تھی۔ میں اس کے بستر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے اپنی ساری غیرت، اپنی ساری انا اور اپنے دوستوں کی وہ سارے تانے ایک دم فضول اور بے معنی لگنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ محبت میں کوئی امیر یا غریب نہیں ہوتا، محبت تو صرف احساس کا نام ہے۔ میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے لگا کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں جس نے ایک معصوم دل کو اتنی بری طرح توڑ دیا۔ اس وقت مجھے دنیا کی کوئی دولت، کوئی رتبہ بڑا نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے صرف سارا کی زندگی عزیز تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر دل ہی دل میں معافی مانگی اور عہد کیا کہ اب چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے میرے حالات کیسے بھی ہوں، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سارا کی وہ حالت میرے ضمیر پر ایک ایسا بوجھ بن گئی تھی جسے میں شاید پوری زندگی نہیں اتار سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا اسے انکار کرنا دراصل میری اپنی کمزوری تھی۔ میرا ڈر تھا کہ میں اس کے معیار پر پورا نہیں اتر سکوں گا، لیکن سارا نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کے لیے میں اس کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوں۔ وہ وہاں بے ہوشی کی حالت میں بھی جیسے مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ علی، کیا میری محبت کی اتنی ہی قیمت تھی کہ تم نے اسے محض ایک فرق کی وجہ سے خاک میں ملا دیا؟ میں اس کے قریب بیٹھا، اس کی سانسوں کی ترتیب کو محسوس کر رہا تھا اور بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ اے خدا، اسے ایک بار ہوش آ جائے تاکہ میں اسے بتا سکوں کہ میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں اور اب مجھے کسی فرق سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ سارا کے والد ہسپتال کے کمرے میں ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے شدید فکر تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر ان کے تاثرات میں کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک بے بسی سی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور انتہائی دھیمی آواز میں کہنے لگے کہ بیٹا، سارا نے تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ میں نے اسے آج تک اونچ نیچ نہیں آنے دی تھی، لیکن تمہارے ایک انکار نے اسے زندگی اور موت کی سرحد پر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ تم سے بہت سچی محبت کرتی ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کو مزید تکلیف نہ دینا۔ ان کی ان آنکھوں میں موجود آنسوؤں نے میرے اندر تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنی انا اور اپنی ضد پر اس وقت جتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ میں کتنا خود غرض تھا جو صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس باپ کے درد کو نہیں دیکھ رہا تھا جس کی کل کائنات یہ لڑکی تھی۔ میں سارا کے سرہانے بیٹھ گیا اور اسے آوازیں دینے لگا، سارا، سارا، ہوش میں آؤ، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نقاہت کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی کہ سارا، اب بس کرو، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سکون سا آ گیا اور اس نے روتے ہوئے بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے اسے اس کے حصے کی زندگی مل گئی ہو۔ اگلے دن جب ڈاکٹروں نے اسے گھر جانے کی اجازت دی تو میں خود اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے گیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر تک گیا۔ سارا کے والد نے مجھے اپنے مطالعہ کے کمرے میں بلایا اور بہت محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ علی، مجھے تم دونوں کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ چکا ہوں، اس کی زندگی تمہارے دم سے ہے۔ تم بس اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کر بھیج دو، میں دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا۔ لیکن میں نے ان کی بات سن کر ایک لمبا سانس لیا اور اپنی کچھ شرطیں ان کے سامنے رکھیں۔ میں نے بہت ادب سے کہا کہ سر، میں سارا سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ میں شادی کے بعد سارا کو اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رکھوں گا، میں اسے اپنی نوکری اور اپنی آمدنی کے مطابق زندگی دوں گا۔ مجھے آپ کی دولت، آپ کی جائیداد یا آپ کے کاروبار سے ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ میں نے سارا سے نہیں بلکہ اس کے بینک بیلنس سے شادی کی ہے۔ میں اسے اپنی محنت کی کمائی کھلاؤں گا، چاہے وہ دال روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ سارا کے والد میری بات سن کر حیران رہ گئے، لیکن پھر ان کے چہرے پر ایک اطمینان آ گیا۔ انہوں نے میری خودداری کی قدر کی اور میری تمام شرطیں مان لی۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے فخر تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ ایک محل چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں جا رہی ہے۔ اس کے لیے میری موجودگی ہی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں سارا کو اتنی خوشیاں دوں گا کہ اسے کبھی اپنے باپ کے محل کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور یوں میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، جہاں محبت تو بہت تھی مگر راستے بہت کٹھن تھے جن پر مجھے اور سارا کو ساتھ چلنا تھا۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اپنے ماں باپ کے سامنے سارا اور اس کے رشتے کا ذکر کیا
تو کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میرے ابا نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میری اماں کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ وہ ایک دم ہی ناراض ہو گئی اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ علی، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا اور تم سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اگر تم اتنی امیر لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لے آؤ گے تو وہ چند دنوں میں ہی تمہیں یہاں سے لے کر چلی جائے گی۔ وہ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں کیسے رہے گی؟ تم نہیں جانتے کہ شروع میں یہ لڑکیاں بہت معصوم بنتی ہیں اور بہت محبت دکھاتی ہیں، لیکن پھر اپنے پیسے کے دم پر شوہر کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ اماں کی زبان سے وہی باتیں نکل رہی تھیں جو کچھ دن پہلے میرے دوستوں نے یونیورسٹی کے گارڈن میں کہی تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا کیونکہ میں نے بڑی مشکل سے خود کو اس رشتے کے لیے منایا تھا اور اب میرے اپنے ہی گھر والے میرے خلاف ہو رہے تھے۔ ابھی میں اماں کو سمجھانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ میری چھوٹی بہن کومل بھی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس نے بھی وہی راگ گلاپنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ تو آپ کو ہم سے چھین کر لے جائے گی، آپ اس کی دولت کے آگے کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے، وہ آپ کو اپنے اشاروں پر نچائے گی۔ کومل کی باتوں نے آگ پر تیل کا کام کیا اور اماں مزید ضد پر اڑ گئیں۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ امیر اور غریب کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا اور سارا جیسی لڑکی ہمارے خاندان میں کبھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور انہیں ان شرائط کے بارے میں بتایا جو میں نے اس کے باپ کے سامنے رکھی تھیں۔ میں نے کہا کہ اماں وہ اپنا محل چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کو تیار ہے، وہ میری معمولی سی نوکری پر گزارا کرے گی اور میں نے اس کے باپ سے 1 روپیہ بھی لینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اسے اپنی عزت اور اپنی کمائی پر رکھوں گا۔ لیکن اماں کا شک ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جب وہ یہاں آئے گی اور اسے تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ ایک پل میں اپنا رنگ بدل لے گی۔ میں کافی دیر تک ان دونوں کو سمجھاتا رہا کہ سارا ویسی نہیں ہے جیسی وہ سوچ رہی ہیں، وہ دل کی بہت صاف ہے اور اس نے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر ابا نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑی اور اماں سے کہا کہ اگر ہمارا بیٹا خوش ہے اور وہ لڑکی یہاں رہنے کو تیار ہے تو ہمیں اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ ابا کی مداخلت پر اماں تھوڑی نرم ہوئی۔ کومل بھی خاموش تو ہو گئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی بے یقینی تھی۔ ابا کے سمجھانے پر آخرکار اماں اور کومل رشتہ لے کر سارا کے گھر چلے گئے۔ سارا کے والدین نے ہمارا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور وہیں 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ طے پا گئی کیونکہ یونیورسٹی کا یہ آخری ہفتہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں ڈگری ہاتھ میں آتے ہی پہلے نوکری شروع کروں اور پھر شادی کے بندھن میں بندھوں۔ وہ 2 مہینے جیسے پڑ لگا کر اڑ گئے۔ مجھے اپنی ڈگری کی بنیاد پر ایک اچھی کمپنی میں معقول تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی جس سے میرا حوصلہ مزید بڑھ گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں۔ سارا کے والد اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کسی شہزادی کی طرح کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہر کا ہر بڑا بندہ اس شادی میں شریک ہو، لیکن میں نے انہیں ایک بار پھر اپنی شرط یاد دلائی کہ میں اپنی حیثیت اور اوقات سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ انہوں نے میری بات کا مان رکھا اور بارات کی تقریب اپنی طرف سے بہت شاندار کی، لیکن میں نے ولیمہ انتہائی سادگی سے اپنے چھوٹے سے گھر کے قریب والے ہال میں کیا جہاں صرف قریبی رشتہ دار اور دوست شامل تھے۔ ہمارے یونیورسٹی کے دوست ہماری اس جیت پر بہت خوش تھے کہ آخرکار محبت جیت گئی تھی۔ شادی کے بعد جب سارا دلہن بن کر میرے چھوٹے سے کمرے میں آئی تو وہ رات ہم دونوں کے لیے ایک امتحان سے کم نہ تھی۔ میرے گھر میں اے سی نہیں تھا اور گرمی کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ چھوٹا سا کمرہ اور اوپر سے حبس۔ سارا کا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن اس نے ایک بار بھی شکایت نہیں کی۔ وہ میری خاطر خاموش رہی اور مسکرا کر مجھے یقین دلاتی رہی کہ وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس کی یہ خاموشی اور سمجھداری دیکھ کر اس پر اور پیار آنے لگا۔ زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ سارا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ماحول میں ڈھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 1 ہفتہ گزرا تو اماں نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے ہی ہفتے سارا کو کچن کی پوری ذمہ داری سونپ دی۔ سارا جس کے گھر میں نوکروں کی فوج ہوتی تھی اور جس نے کبھی کچن کا رخ تک نہیں کیا تھا، اسے کھانا بنانا بالکل نہیں آتا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ پہل اس نے بہت عجیب و غریب کھانے پکائے، کبھی نمک زیادہ ہو جاتا تو کبھی مرچیں تیز ہو جاتی۔ وہ موبائل سامنے رکھ کر یوٹیوب سے ریسیپی دیکھتی اور کبھی کبھار چھپ کر مجھ سے بھی پوچھ لیتی کہ علی کڑھائی میں دہی پہلے ڈالتے ہیں یا بعد میں۔ وہ بہت دل لگا کر سیکھ رہی تھی اور اس کی کوشش ہوتی کہ وہ گھر والوں کا دل جیت لے، مگر اماں کا رویہ بہت سخت تھا۔ جیسے ہی سب دسترخوان پر بیٹھتے، اماں کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ وہ سب کے سامنے چلانے لگتی کہ یہ کیا پکا دیا ہے، کیا تمہارے باپ نے تمہیں کچھ سکھا کر نہیں بھیجا یا پھر تمہارے گھر میں کھانا بنتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتی کہ امیرزادیاں صرف وقت برباد کرنا جانتی ہیں، انہیں ڈنگ کا کھانا بنانا تک نہیں آتا۔ سارا خاموشی سے اپنی نظریں جھکا کر یہ سب سنتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ میں جب اماں کو روکنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے بھی خاموش کروا دیتی کہ تم اپنی بیوی کے پلو سے بندھ گئے ہو۔
کومل بھی اماں کا ساتھ دیتی اور کہتی کہ بھابھی آپ سے اچھا تو ہم خود ہی پکا لیتے تھے، آپ نے تو ہمارا ذائقہ ہی خراب کر دیا۔ سارا ان سب باتوں کے باوجود اگلے دن پھر سے کچن میں جاتی اور نئی امید کے ساتھ کچھ بہتر بنانے کی کوشش کرتی، لیکن دسترخوان پر ہونے والا وہ روز کا تماشا اب میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سارا کی محنت کی وکالت کروں یا اپنی ماں کی تلخی برداشت کروں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول مزید بوجھل ہوتا چلا گیا۔ ایک دن میں دفتر میں کام میں مصروف تھا کہ اماں کا فون آیا۔ ان کی آواز رونے والی تھی اور وہ کہنے لگیں کہ علی، تم نے جس لڑکی کو سر پر بٹھا رکھا ہے وہ میرے پیچھے ہمیں ذلیل کرتی ہے، وہ تو بس تمہارے سامنے ڈرامے کرتی ہے کہ اسے کام کرنا نہیں آتا اور باورچی خانے میں کھڑی ہو کر صرف تمہیں دکھانے کے لیے محنت کا ڈھونگ رچاتی ہے۔ اصل میں وہ ایک مغرور عورت ہے جو ہم سے نوکروں جیسا سلوک کرتی ہے۔ میں اماں کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سارا ایسا کر سکتی ہے، لیکن اماں کی ہچکیاں مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اگلے دن اماں نے پھر فون کیا اور اس بار ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ کہنے لگیں کہ علی، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو بھی دفتر سے چکر لگاؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہاری یہ میرزادی ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ میں نے اسی وقت چھٹی لی اور غصے اور بے چینی کی حالت میں گھر کی طرف بھاگا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو خاموشی سے اندر داخل ہوا اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ سامنے صحن میں میری بوڑھی ماں جھک کر کپڑے دھو رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں صابن لگا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہی تھیں۔ دوسری طرف کچن سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میری چھوٹی بہن کومل پسینے میں شرابور کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے بلند آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں، آپ کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ اور کومل کچن میں کیا کر رہی ہے؟ سارا کہاں ہے؟ اماں نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ وہ اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی ہے۔ میں غصے میں پاگل ہو کر سارا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارا واقعی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور چلانے لگا کہ سارا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باہر میری ماں اور بہن نوکروں کی طرح کام کر رہی ہیں اور تم یہاں شہزادیوں کی طرح سو رہی ہو۔ کیا اسی لیے میں تمہیں اس گھر میں لایا تھا کہ تم میری ماں کو نوکرانی بنا دو؟ سارا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اماں نے خود کہا تھا کہ تم جا کر آرام کرو، لیکن میں اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اماں اور کومل کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ میرے دوستوں کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں اور سارا واقعی اپنی امیری کے گھمنڈ میں میرے گھر والوں کو کچھ نہیں سمجھ رہی۔ میں نے اسے بہت سخت سست سنائی اور سارا خاموشی سے میری تلخ باتیں سنتی رہی۔ اس دن کے بعد سے میرا رویہ سارا کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ صبح سے رات تک کچن میں لگی رہتی، گھر کی صفائی کرتی اور ہر کام میں ہاتھ بٹاتی، مگر میرے دل میں اس کے لیے صرف شک تھا۔ مجھے ہر بار یہی لگتا کہ یہ سب محض ایک ڈرامہ ہے جو مجھے متاثر کرنے کے لیے کر رہی ہے اور میرے پیچھے وہ وہی مغرور امیر زادی ہے جس کا ذکر میری ماں نے کیا تھا۔ پھر انہی دنوں میری چھوٹی بہن کومل کے لیے ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ لڑکا صاحب حیثیت تھا اور خاندان بھی اچھا تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی، لیکن میرے سامنے سب سے بڑا پہاڑ پیسوں کا تھا۔ میری نئی نئی نوکری تھی اور گھر کے اخراجات کے بعد اتنی بچت نہیں تھی کہ میں کومل کی شادی اتنی دھوم دھام سے کر سکتا جیسی وہ خاندان میں چاہتی تھی۔ میں کئی راتیں جا کر یہی سوچتا رہتا کہ اسلم کے سامنے اپنی بہن کو رخصت کرتے وقت میری غیرت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ ایک رات سارا میرے پاس آئی اور بہت دھیمے لہجے میں کہنے لگی کہ علی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کئی دنوں سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں کافی رقم موجود ہے جو میرے پاپا نے مجھے شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی۔ آپ وہ نکال لیں اور کومل کی شادی اچھے سے کر دیں۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ سارا، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ مجھے تمہارے باپ کا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی میں ان پیسوں سے اپنی بہن کو رخصت کرنا چاہتا ہوں جس پر تمہارے خاندان کا احسان ہو۔ سارا میرا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، مگر میں اس وقت اپنی انا کے نشے میں تھا۔ میں کئی دن ادھار کے لیے لوگوں کے چکر کاٹتا رہا، مگر کہیں سے کوئی بندوبست نہ ہوا۔ میں بہت مایوس تھا کہ اچانک ایک دن اماں میرے کمرے میں آئیں اور ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اماں، یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹا، میری ایک پرانی کمیٹی کھلی ہے جو میں نے برسوں سے جمع کر رکھی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تیری کوئی بڑی ضرورت ہوگی تب ہی نکالوں گی۔ اب کومل کی شادی آ گئی ہے تو اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا؟ میں حیران رہ گیا اور اماں سے کہا کہ آپ نے پہلے اس کمیٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں کتنے دنوں سے مارا پھر رہا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ بس بیٹا، میں نے سوچا تھا کہ آخری وقت پر اچانک پیسے نکال کر تیری مشکل آسان کر دوں گی اور تیرا بوجھ ہلکا کر دوں گی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا
اور اماں کی دراندیشی کی تعریف کرنے لگا۔ سارا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ان پیسوں سے ہم نے کومل کا بہت شاندار جہیز بنایا اور شادی کی ہر تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو میں نے کسی کا احسان لیے بغیر اپنی بہن کو رخصت کر دیا۔ کومل ہنسی خوشی اپنے گھر چلی گئی اور مجھے لگا کہ اب میرے گھر میں سکون آ جائے گا۔ کومل کی شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ ایک دوپہر ہمارے گھر آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ میرے سامنے بیٹھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی، میرے سسرال والے مجھے بہت طعنے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی نے اپنی شادی پر تو امیر گھرانے کی لڑکی سے ڈھیروں جہیز لیا اور خود کروڑ پتی بن کر بیٹھ گیا، لیکن جب اپنی بہن کو دینے کی باری آئی تو اس کی جان نکل گئی۔ کومل کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں تو پہلے ہی اپنی بساط سے بڑھ کر اس کی شادی پر سب کچھ لگا چکا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور تسلی دی کہ تم فکر نہ کرو، میں جلد ہی اپنی تنخواہ سے تمہیں مزید زیور بھی بنوا دوں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر تھوڑی رونق آئی اور وہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر صحن میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے سے ان کی دبی دبی آوازیں میرے کانوں میں پڑنے لگیں۔ کومل اماں سے کہہ رہی تھی کہ اماں، میرے سسرال والوں کے سامنے بھابھی نے جو اپنے پیسوں جائیداد کا دکھاوا کیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہی ان کا منہ کھل گیا ہے۔ بھابھی نے انہیں یہ احساس دلایا ہے کہ وہ کتنی امیر ہے اور ہم کتنے غریب۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بھابھی چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں، وہ جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے سارا نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہو۔ اس نے مجھ سے تو کبھی شکایت نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی دولت کا ذکر کیا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے پیچھے میری بہن کے سسرال والوں پر اپنی امیری کا رعب جھاڑتی رہی ہے تاکہ کومل کی عزت کم ہو سکے۔ کومل کے جانے کے بعد میں غصے سے بھرا ہوا سارا کے پاس گیا اور اس پر چیخنے لگا۔ میں نے کہا کہ سارا، اپنی دولت کا دکھاوا کرنا ہے تو اپنے باپ کے گھر جا کر کرو۔ میری بہن کے سسرال والوں اور اس کے شوہر کے سامنے ایسی اوچھی حرکتیں کیوں کر رہی ہو جس سے اس کا بسا بسایا گھر خراب ہو جائے؟ کیا تمہیں سکون نہیں ملتا جب تک تم دوسروں کو اپنی دولت سے نیچا نہ دکھا دو؟ سارا میری باتیں سن کر بالکل حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر میرا غصہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا کہ خاموشی تو اقرار ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے درمیان بول چال بالکل ختم ہو گئی۔ میں اسے گھر میں ایک اجنبی کی طرح سمجھنے لگا۔ پھر ایسے ہی کچھ تلخ مہینے گزرے اور ہم نے اپنے گھر میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ دراصل نوکری میں میری پروموشن ہوئی تھی اور یہ دعوت اسی سلسلے میں تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری محنت رنگ لائی ہے، مگر عین دعوت والے دن سارا نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے میری خوشی کو گرہن لگا دیا ہو۔ اماں نے کہا تھا کہ کومل کو بھی فون کر کے جلدی آنے کا کہہ دو، مگر سارا نے بہت صاف لہجے میں مجھ سے کہا کہ علی، آج کی اس دعوت میں کومل نہیں آئے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سارا اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ میری اکلوتی بہن کو میرے ہی گھر کی خوشی میں شامل ہونے سے روک دے۔ میں نے اس وقت کو کچھ نہ کہا کیونکہ ڈرائنگ روم میں میرے امیر سسر بھی موجود تھے اور میں تماشا نہیں چاہتا تھا، مگر میری ماں جو کچن میں تھی یہ سنتے ہی رونے دھونے لگی۔ وہ میرے پاس آئی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھ لو علی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ امیرزادی تمہاری غریب بہن کو اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ آج تمہاری بہن کو اس گھر میں قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں مل رہی۔ میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے سارا کو کمرے میں بلایا اور آہستہ سے پوچھا کہ سارا، آخر کومل کے یہاں آنے پر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن سارا، جو شاید پہلے ہی بہت بھر چکی تھی، ایک دم پیچھے ہٹی اور بلند آواز میں کہنے لگی کہ بس میں نے کہہ دیا ہے نا کہ وہ آج کی دعوت میں نہیں آئے گی تو بس نہیں آئے گی۔ علی، میں پچھلے بہت عرصے سے آپ کی اور آپ کی اماں کی باتیں سن رہی ہوں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکی کتنی مکار ہے۔ وہ ہمارا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، وہ ہر وقت آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس گھر کے لیے، لیکن وہ صرف ہمارا رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ سارا کے منہ سے اپنی بہن کے لیے یہ الفاظ سن کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور سارا کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا اور اسے اسی وقت اپنا گھر چھوڑ دینے کا حکم سنا دیا۔ سارا ہکا بکا سی اپنا گال تھامے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اور حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کے والد جو باہر کھڑے سب سن چکے تھے، اندر آئے اور خاموشی سے سارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ سارا کے جانے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا۔ میری ماں میرے قریب آئی اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا غم نہ کر، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی ہمارے گھر کے قابل نہیں۔ میں تیری شادی کسی بہت اچھی اور نیک لڑکی سے کرواؤں گی جو ہماری عزت کرے گی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں سارا سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بدل جائے گی، کہ میری بہن کی دشمن بن جائے گی۔
दिन गुजरते गए और मैं तन्हाई की आग में जलता रहा। फिर एक दिन दफ्तर से वापसी पर अचानक कोमल का शौहर असलम मुझे रास्ते में मिल गया। वो खुद ही मेरी तरफ आया और कहने लगा कि अली भाई, आपने सारा भाभी को घर से क्यों निकाल दिया? मेरा दिल पहले ही भरा हुआ था। मैंने उसे सारी बात सच सच बता दी कि किस तरह मेरी अमीर बीवी दौलत के नशे में मुझे खरीदना चाहती थी और मेरी माँ बहन को हकीर समझती थी। मेरी बात सुनकर असलम दुख से मुस्कुराया और कहने लगे कि अली भाई, आपने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। आपकी बीवी आपके घर वालों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि आपके घर वाले आपकी बीवी के खिलाफ थे। मैंने कितनी ही बार कोमल की बातें सुनी हैं। वो फोन पर आपकी माँ से यही कहती थी कि मैं सूरत को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। और जहाँ तक जहेज की बात है, तो अली भाई, मैंने या मेरे घर वालों ने कभी जहेज के लिए कोई मुतालबा नहीं किया था। हमने कभी कोई डिमांड की थी, मगर कोमल खुद अपनी भाभी की दौलत पर नजरें जमाए बैठी थी। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वो सारा जहेज जो आपने हमें दिया है वो दरअसल सारा भाभी का कीमती जेवर बेचकर बनाया गया था। ये बात कोमल ने खुद एक दिन बातों बातों में बताई थी कि सारा भाभी का सारा जेवर अम्मा ने खामोशी से फरोख्त कर दिया था। सारा भाभी को ये बात मालूम हो गई थी, लेकिन वो अपना घर बचाने की खातिर खामोश रही और किसी को कुछ ना कहा। असलम की उन बातों ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात घूम गई हो। मैं गिरते पड़ते घर पहुंचा और सीधा अम्मा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने जब उनसे जेवर वाली बात पूछी तो अम्मा की बोलती बंद हो गई। उनके चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये छुपा हुआ सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। तब मुझे पता चला कि कोमल के पास जो कुछ भी था वो सारा की कुर्बानी थी। अम्मा की कोई कमेटी नहीं खोली थी, बल्कि उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर सारा की खामोश इसार को लूटा था। वो मासूम लड़की उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाई थी, बल्कि उसने तो खुद अपना जेवर पेश कर दिया था ताकि उसकी नंद की शादी धूमधाम से हो सके। मैं उसी वक्त उल्टे कदमों सारा के घर की तरफ भागा। सारा मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बल्कि मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आज भी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। मैंने उससे पूछा कि सारा, तुमने उस दिन दावत में कोमल को आने से क्यों रोका था? उसने सिसकियां लेते हुए बताया कि अली, मैंने अम्मा और कोमल की बातें सुन ली थी। कोमल कह रही थी कि वो दावत में सब मेहमानों के सामने मुझे और मेरे पापा को जलील करेगी और हम पर झूठे इल्जामात लगाएगी। मैं अपनी जिल्लत तो सह लेती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बूढ़े वालिद की तस्लील हो। इसीलिए मैंने गुस्से में वो बात कह दी जो शायद मुझे आपको पहले प्यार से समझानी चाहिए थी। लेकिन आप भी तो मुझ पर एतबार नहीं करते थे। आपको तो यही लगता था कि मैं अमीर हूँ इसलिए घमंडी हूँ। अली, याद रखें, हमेशा बहू बुरी नहीं होती। कभी कभी ससुराल वाले भी बहू के साथ बहुत ज्यादती कर जाते हैं। सारा की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने सारा का हाथ थामा और उसे वापस ले आया। लेकिन इस बार मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और सारा के लिए एक अलग छोटा सा आशियाना बसा दिया ताकि वो इन साजिशों से दूर सुकून की जिंदगी गुजार सके। क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक दूसरे पर अंधा एतबार भी जरूरी होता है। मैं बाकायदगी से अपनी माँ को खर्चा देता हूँ और उनसे मिलने भी जाता हूँ। कोमल से भी फोन करके उसकी खैर खैरियत पूछ लेता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में अब रिश्तों के लिए पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। और उसका इल्ज़ाम आज भी मेरे घर वाले मेरी बीवी को देते हैं कि उसने जादू टोना करके मुझे उनके खिलाफ कर दिया है। आप मुझे बताएं कि इस सब में सारा की क्या गलती थी? क्या सिर्फ उसका कसूर इतना था कि वो मेरे घर वालों की पसंद नहीं थी?